السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کی جس پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہا ہوں، کہ ماشاءاللہ انتہائی کم عمر میں شی از دا چیف ایگزیکٹو آف ہر اون کمپنی۔ انہوں نے اپنا جو کیریئر ہے اس کا آغاز کیا تھا ایز اے بلاگر، ایز اے رائٹر، اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ آج ان کی اپنی کمپنی ہے اور کراچی سے بیس کرتی ہیں۔ اور وہ کون ہے، آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ قدسیہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ بہت شکریہ قدسیہ صاحبہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ آپ ماشاءاللہ مصروف ہوتے ہیں اور کام میں فل ٹائم بزی ہوتے ہیں، اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آج میں آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ آئی ایم آلسو آنرڈ ٹو الحمدللہ گیٹ ہوسٹڈ بائی یو۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی میں چاہوں گا آپ جلدی سے اپنا تعارف جو ہے ہمارے تمام دوستوں کو کروا دیجئے۔ شیور، آئی ایم قدسیہ احترام اور سی ای او ہوں سی ڈبلیو ایس ای او سروسز کی، جو کہ آلموسٹ 2 سال اپنے ختم کرنے والی ہے، اور شروعات میری لکھنے سے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں 15 سال پڑھا چکی ہوں ڈفرینٹ اسکولس میں، او لیولس کے۔ لاسٹ میری جو جاب تھی وہ بیکن ہاؤس میں تھی ایز اے انگلش فیسیلیٹیٹر۔ ان کی ٹیچرس کو میں ٹرین کر رہی تھی، اور اب الحمدللہ آئی ہیو مائی اون ٹیم، اور وی آر کیوریٹرز، کیوریٹرز، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا آپ کائنڈلی یہ بتا دیجئے ان شارٹ کہ آپ کا کام کس طرح سے ہے اور کیسے شروع کیا، اور اس وقت آپ اپنے کام سے کس حد تک متاثر ہیں، اور کتنے لوگ آپ سے اب تک مستفید ہوئے ہیں آپ کی سروسز، انٹرنیٹ اور جو آپ کی ٹیکنالوجی بیسڈ سروسز ہیں، اس کے حوالے سے۔ سب سے آپ نے پہلے ایک بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر لیے ہیں، لیکن جو جو مجھے یاد آتا رہے گا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ واٹ فرسٹ واز کہ میں نے کس طرح سے سروسز اسٹارٹ کی، اور واٹ فیسیلیٹیٹنگ اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ سوری جی دوبارہ سے بولیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ کا سب سے پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی سروسز کیسے اسٹارٹ کی، رائٹ؟ جی ایگزیکٹلی بالکل۔ اوکے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ میری جو بیسک انسپریشن جو میں نے ارد گرد لوگوں سے دیکھی تھی وہ تھی ٹوورڈس رائٹنگ۔ مائی نانا یوزڈ ٹو رائٹ، مائی ادر پیپل یوزڈ ٹو رائٹ، کافی لوگ ہمارے خاندان کے لکھتے ہیں اور لیکچرارز ہیں اور سارا کچھ۔ جب میں جاب کرتی تھی تو اس وقت میرا کبھی بھی یہ انسپریشن اوروں سے اپنی کوئی جاب ایز این اپنی بھی کوئی کمپنی ہونی چاہیے، لیکن وین آئی ریچ ٹو اے سرٹن پوائنٹ آف مائی لائف آئی تھاٹ کہ بہت کام کر لیا۔ 16 سال کی عمر سے 33 سال کی عمر تک صرف جاب ہی کی تھی۔ دین آئی لیفٹ آل مائی پلیزرز، آل مائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جو بھی آپ کہہ لیں، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا۔ 6 سال پہلے جب شروع کیا تھا تو آئی یوز ٹو گیٹ اونلی فیو بکس۔ یہ اندازہ ہو گیا اتنے عرصے میں کہ لکھنا میرے اندر ہے، ایز این آئی ایم بورن۔ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اچھا ویب سائٹ بھی بنتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ہر چیز پہ قدم لینا شروع کیا۔ جب بہت ساری میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ سیکھ لیا، جیک آف آل ماسٹر ایکچولی دیٹ از کنٹینٹ رائٹنگ، تو میں نے یہ مجھے کہ دس از مینٹ فار می، اور میں نے پھر اسی کے اوپر رکھے ہوئے اپنی پراپر ایک آغاز کیا تھا۔
اینڈ آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ میں اپنی کمپنی سے کس حد تک متاثر ہوں، تو میرے خیال میں اس میں میں صرف یہی کہہ سکتی کہ میں اپنی ٹیم سے بہت متاثر ہوں. آئی ایم نتھنگ وداؤٹ مائی ٹیم، جس میں سمیرا بلوچ آتی ہے. سمیرا بلوچ اور انہی کے بھائی ہیں ارسلان، ان دونوں کو مجھے جو ہے ریفر کیا تھا فہد یونس اینڈ ریحان اللہ والا نے، اور مجھے آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم کہ یہ میرے ساتھ ہے. انسپریشن مجھے اپنے آپ سے بس اتنی ہے کہ آئی ایم ناٹ اے بوسٹر، لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ کچھ کرنے کا جذبہ ہے. ابھی ایک بہت ہی چھوٹا پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیا ایز این ایک بزنس کا، جو یہ پہلا آغاز ہے. اٹ از جسٹ اے اسمال تھنگ. ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ریحان اللہ والا صاحب کی مدد سے ہم لوگ کافی اور چیزیں کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ ریحان اللہ والا صاحب، الحمدللہ جو بھی ایسوسیٹڈ ہے وہ ہمارے لیے اور کمپنی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اس میں کوئی بھی مانیٹری ہیلپ نہیں ہے، صرف ایک سپورٹ اور محبت ہے جو کہ ہمیں یہاں تک لے کر آئی. آپ کا تیسرا سوال میں سوری ریکال نہیں کر پا رہی ہوں. جی، تیسرا سوال یہ تھا کہ اب تک کتنے لوگ آپ کی آئی ٹی ٹیکنالوجی سے مستفید ہو چکے ہیں؟ یہ تو بہت ہی آئی کانٹ ایون کاؤنٹ ماشاء اللہ سے، بیکاز آئی ہیو آلموسٹ 20 سے زیادہ میری کتابیں ہیں کنڈل میں. میری 3 کتابیں ابھی آن لائک آئی ایم رائٹنگ آن اٹ. آئی ٹی کی جہاں تک بات ہے تو آئی ایم گیونگ انٹرنشپ جو کہ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. الحمدللہ لوگ آتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ آتے ہیں. 2 ہیں جو کہ ہفتے میں 2 دفعہ آ رہے ہیں، اور ہم ان کی فری آف کاسٹ ہیلپ کرتے ہیں. نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں نہ ہم ان کو کچھ دیتے ہیں، سوائے ان کے اسکلس کو انہانس کرنے کے لیے ایک پراپر پروسیجر کے تھرو. اور obviously when I make websites, when I do SEO, when I do SEM, when I do SMM, تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس سے میرے خیال میں فائدہ اٹھا رہے ہیں آلریڈی. اور کیونکہ میرے کلائنٹ صرف پاکستانی نہیں ہیں، there are all based in other countries as well. So I think there are many who are taking advantage from my services, because آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. even we are live on social media, right? So ان چیزوں میں تو they are alhamdulillah taking care from me. جی، آپ ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ نے میوچل فرینڈز جو آپ کا ایکسپیرینس رہا، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے دوستوں کو بتا دیجئے. بہت سارے لوگ ہیں جو اجنبیوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتے، اور بینگ اے فیمیل اٹس ریئلی ویری بریو فرام یور سائڈ کہ آپ نے اتنے سارے دوستوں کو اپنا میوچل فرینڈ بنایا. تو کائنڈلی ایسے لوگ جو ابھی بھی فیس بک کے حوالے سے دوسرے دوستوں کو، اجنبیوں کو اپنی لسٹ میں ایڈ کرنا نہیں چاہتے، تو یہ آپ سمجھا دیجئے کہ ریحان بھائی نے آخر یہ کیوں کیا، اور اگر آپ نے بھی اس چیز کو آگے پروموٹ کیا کہ جو ہمیں میوچل فرینڈ ایکسپیریمنٹ کو اور بڑھانا چاہیے، تو یہ کائنڈلی آپ دوستوں کو آسان الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ کس طرح سے آپ کا اعتماد بحال ہوا اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے میوچل فرینڈ ایکسپیریمنٹ. اچھا، میں آپ سے بہت ہی آنیسٹلی بات کروں گی، کیونکہ میرے بہت سارے تو نہیں لیکن تھوڑے سے ہیں فرینڈس جو کہ ہمارے میوچل فرینڈس ہیں. اس کا پوچھا تھا اور انہوں نے کافی انٹرسٹ بھی ظاہر کیا تھا اس پہ. دیر آر ادر پیپل آلسو جو کہ ابھی تک ہیں الحمدللہ کنیکٹڈ ہیں اور سارا کچھ. جہاں تک ایکسپٹ کرنے کی بات ہے فرینڈ ریکویسٹ، دیر آر 2 ways. میں نے شروع میں ہی ریحان بھائی سے بات کی تھی اس بارے میں کہ میں اگر کسی کو نہیں کرنا چاہتی فرینڈ ایز ان اپنے لسٹ میں لانا چاہتی تو واٹ از دا ادر وے. اس وقت انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ آپ کو ہر ایک سے فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ بھی نہیں کرنی. اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سرکل بڑا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے آپ کے فرینڈ لسٹ میں آئیں. اصل چیز ہوتی ہے کنیکشن. آپ کا
पर्सनल रिलेशनशिप जब आपको बढ़ाना होता है तो आप उनको फॉलो करते हैं, आप हमें फॉलो करें. उसके बाद आप इंटरेक्शन के बाद पता चल जाता है कि कॉमन इंटरेस्ट है या नहीं है. आप उसके बाद उनको बेशक फ्रेंड रिक्वेस्ट खुद भेज दें या उनसे कह के भेज दें और इट वर्क्स आउट. जहाँ तक एतमाद की बात है, सिर्फ दो चीजें कहूंगी, और वो ये है कि मेरी टीम अभी रेहान भाई के रेफरेंस से चल रही है. आई मीन इट इज नॉट कि मेरे पास और लोग नहीं आए जॉब के लिए, इट इज नॉट कि मुझे और रेफरेंस पे उससे नहीं आते, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये उनको रेफर करते हैं जो कि इनको पता होता है कि दे डिजर्व इट, नॉट इन मॉनेटरी सेंस ओनली. एक होता है जो आपको एक सपोर्ट करता है. तो मे बी इनको अल्लाह ताला ने ये चीज दी भी है कि जिससे उनको ये पता चलता है या उनकी बातचीत होती है कि भाई हु इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट. जहाँ तक रेहान भाई के हवाले से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी कि मेरी इनसे मुलाकात भी हुई है और सारा कुछ हुआ है. जो एक परसेप्शन था वो बहुत क्लियर हो गया है कि इनकी म्यूचुअल फ्रेंड्स का क्यों सारा और क्यों ये अभी तक चल रहा है. तो सिर्फ एक चीज है कि हर एक को सिर्फ शक्ल, सिर्फ सूरत या सिर्फ उनके जो फेसबुक में स्टेटस होते हैं या उनके जो फेसबुक में चीजें आती हैं उससे नहीं परखें. ही इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ग्रेट गाय और मेरा परसेप्शन इनके बारे में बहुत डिफरेंट था, चेंज हो चुका है. सो मुझे आई एम रियली प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बार बार ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ अपनी टीम के बारे में क्योंकि मैंने काफी लोगों को हायर किया था लेकिन मुझे इतना अच्छा मिला था जब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो अभी मेरे साथ करंटली काम करे उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है. मैं लड़कियों को हायर नहीं करती थी कि लड़कियां लेड बैक होती हैं और देर से आती हैं और ये होता है और वो होता है, लेकिन अब मेरी जो टीम है लड़कियों के साथ है और मैं पहली दफा ये कह माशाल्लाह 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 मेरी टीम ने मुझे बहुत. वो बच्चियां जो कि नहीं लिख सकती थी आज पूरे 20-20 आर्टिकल लिखती हैं. वो बच्चियां जो कि एक लफ्ज अंग्रेजी का नहीं बोल पाती थी वो हमारे साथ बोलती हैं और आज उनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो चुका है कि अब वो हमारे क्लाइंट से ना सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह एक कॉन्फिडेंस में आराम से अगर मैं तो मैं ये कर सकती हूँ. पहले मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं छुट्टी कर लूँ. तो एक्सपीरियंस जो रेहान अल्लाह वाला साथ के साथ तो मेरा बहुत अच्छा है अभी तक. अच्छा, आपने भी एक बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एक्टिविटी की थी कि जो ऐसे लोग जो अभी तक जिनके पास जॉब्स नहीं है या जिनके पास करने के लिए कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, तो आपने भी रेहान अल्लाह वाला सर को फॉलो करते हुए लैपटॉप के हवाले से आपने एक स्कीम के हवाले से एक स्कीम आपने लॉन्च की थी, उसके बारे में भी दोस्तों को काइंडली बता दीजिए. जी, असल में इनके आई एम नॉट रियली श्योर कि किसने इनके बारे में लिखा था कि लैपटॉप देते हैं और ये करते हैं वो करते हैं. वो मुझे बहुत पहले से पता था. मैंने किया था उसी पोस्ट के अंदर कि हम लोग इस तरह से नहीं देते, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू सिखाते हैं. अगर उसमें कोई टॉप करता है हमारे कोर्सेज में तो फिर हम उसको लैपटॉप देते हैं. और इट इज नॉट बूस्ट करती हूँ, इट इज टू मोटिव भी आए और इस तरह से हमारे साथ स्किल्स सीखें ताकि हम उनको फिर आगे चीजें दें. लेकिन बड़े मजेदार बात ये हुई थी कि जब मैंने ये कमेंट लिखा था मुझे रेहान भाई का इनबॉक्स आया तो अच्छा ये मैं अपने वॉल पे लगा दूं. फिर उसके बाद जो हुआ वो मत पूछे, लेकिन
لیکن ایک پازیٹیو چیز ہم نے پہ شروع کی. میرا تھا کہ یہ 1 کو ہم ایک ویب سائٹ لانچ کر دیں گے جس میں سارے پروسیجر ہوں گے, اور ہم نے اس پہ ورکنگ بھی کی. لیکن چونکہ کیا کہنا چاہیے کہ پروجیکٹس ابھی کچھ تھوڑے سے زیادہ چل رہے تھے, تو اس لیے ہم نے اس کو پروموٹ اتنا نہیں کر پائے, اور ہم اب 15 اپریل تک انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں جو کہ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. جی آپ نے ماشاءاللہ ابھی تک بہت اچھی ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور جو پاکستان کے نوجوان ہیں اور پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ان دا فیوچر آپ کیا سوچتے ہیں, یا آپ کے کیا ڈریمز ہیں, کیا آپ کا ویژن ہے, کیا آپ کا مشن ہے, کائنڈلی وہ بھی شیئر کر دیجئے. مشن تو میرے خیال میں جتنے بنتے رہیں گے اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ زندگی ہے وہ تو چلنی ہے. 2007 میں نے ایک کھولا تھا جس کا ہم نے نام تک نہیں رکھا تھا, کیونکہ ہمارے پاس ایسٹس ہم نے نہیں کیا تھا کہ یہ NGO ہوگا. لیکن اب چونکہ ہمارے پاس ایسٹس کم ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ جو چیزیں ہم کر رہے تھے وہ بڑھ رہی ہیں, تو اب اس چیز کو مجھے پروموٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا ہے. جو میرا NGO ہے وہ ہے بیسیکلی ایجوکیشن سے ریلیٹ, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انڈر پریویلیجڈ ایریاز سے ہوتے ہیں, تو ہم ان کے لیے ساری یہ فیسلٹیز دیتے ہیں. اور اب ماشاءاللہ جو بچے ہم نے 2007 میں جن کو اسکول میں ایڈمیشن وغیرہ کرایا تھا, ان میں سے 2-3 نے ماشاءاللہ اب گریجویشن اپنی کمپلیٹ کر لی ہے. تو اب ان کا ہے کہ وہ ماسٹرز کرنے جائیں گے, اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت ہے, تو ابھی ہم نے ان کو ہولڈ کرایا ہوا ہے. تو دس از ون مشن جو کہ اور کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ یہی ہے کہ میری ابھی ایک سسٹر کمپنی لانچ ہونے والی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو پھیلا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ آئیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو ساری زندگی ہمارے انڈر کام کریں. ہم ان کو ٹرین کرتے چاہتے ہیں, ان کو 1 سال کے اندر اندر کسی اور بہتر جگہ کے لیے ریفر کرتے جاتے ہیں. تو دس از اندر تھنگ which is positive about our company. کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ صرف 25, 30, 40 ہزار میں کوئی بھی ٹکا رہے اور وہ ساری زندگی اسی طرح سے گزارتے ہیں. This is what I have dreamed ابھی تک. جی بہت خوبصورت آپ نے باتیں شیئر کی. اب ہمارے ساتھ بہت سارے ویورز ہیں, میں ان کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا. اور سب سے ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور بہت مشہور کالم نگار ہیں, اور کالم نگار ایسوسی ایشن میں پاکستان کے نیشنل لیول پہ پریزیڈنٹ ہے احتشام جمیل شامی صاحب, اور انہوں نے سلام کہا اور آپ کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ کو گڈ لک کہا. رانا نواز صاحب, وسیم سرور صاحب, نوید ملتان, ساجد رشید مغل, مدیحہ بطول, رانا محمد حارث, یہ تمام لوگ جو ہے آپ کی گفتگو سے بہت متاثر ہیں. اور میں ویور سے اسپیشلی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کوئی بھی کویشچن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ہماری آج کی پرسنالٹی سے تو وہ ضرور پٹ آن کر سکتے ہیں. یہ میسج جو آپ کا جو کمنٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہوتا ہے. تو آپ ضرور اپنی آراء سے بھی آگاہ کرتے رہا کیجیے, اور کسی بھی پرسنالٹی سے کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ بھی پٹ آن کر دیا کیجیے. محترمہ کائنڈلی آپ یہ بتائیے کہ زندگی بہت سیریس ہے, اور کام جب ہم کرتے ہیں, جب ہم ایکٹیویٹیز میں اور اس طرح سوشل میڈیا پہ جب ہم مصروف ہوتے ہیں, تو ایک طرح کا دماغی طور پہ ہم بہت زیادہ سینسٹیو سے ہو جاتے ہیں اور خوش طبیعت ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی پوسٹوں میں اکثر دیکھتا ہوں طنز و مزاح ہوتا ہے, اور بڑی خوبصورت آپ کی باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح کا کوئی بھی ایسی بات جو طنز و مزاح سے ریلیٹڈ ہو وہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کائنڈلی شیئر کر دیجئے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ طنز و مزاح پہ بھی ایک خاص آپ کا جو ہے نا گرفت ہے رائٹنگ کے حوالے سے. آج ہی کی بات ہے, یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا, لیکن آئی تھنک اٹ از اوکے. آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ شیئر نہیں کرنا
चाहिए, लेकिन यही एक चीज है जो कि मेरे अभी दिमाग में आ रही है। 5-6 महीने से मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बैठी रहती हूँ और सारा कुछ। आज मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको क्या जरूरत है। मैंने कहा कि देखें, मेरा जो अभी होने वाला शौहर है, मैं उसको एक्स नहीं करना चाह रही वक्त से आने से पहले ही। सो ही वाज लाइक ही वाज लाइक ओके दिस इज वेरी सरकास्टिक नाउ, बट आई मीन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप अगर दिल की चीजें बोलते रहे, मैं कहती हूँ आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आई मीन हम लोगों के साथ बीइंग ब्रॉट अप इन अ सिचुएशन, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इतना है कि हम नहीं बोल पाते। हमारे जो आवाजें हैं वो पहले से ही तय करी, तो आप ही तोड़ सकते मनवा। सिर्फ बात ये होती है कि आप किस वक्त क्या बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही थी कि जैसे कि अगर इस वक्त मैं बहुत सारे व्यूअर्स के सामने हूँ, जैसे कि मुझे नहीं पता कि ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी दफा आपको पता होता है कि आप जो कहने वाले हैं जब होगा या नहीं होगा। इट वॉज अ वेरी नॉर्मल which is cracked almost everywhere across globe. क्योंकि वो बंदा भी जिससे मैं अपनी सारी हेल्थ की चीजें मॉनिटर करवा रही हूँ, ही इज ऑल्सो फ्रॉम अब्रॉड, तो उनके लिए इट वॉज अ वेरी लाइट जोक। अगर मैं यही चीज किसी और से कहूँ तो मे बी इसका दूसरा रुख या दूसरी चीजें ली जाए। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मेरे ख्याल में बहुत मायने रखती हैं। वाकई में जिंदगी बहुत ज्यादा सीरियस है, और हम ही है जो कि इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके थोड़ा सा स्पाइस अप करके इसको मीनिंगफुल बना सकते हैं। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में कोई भी जिंदा भी ना रहना चाहे शायद। जी बिल्कुल। हेल्थ के हवाले से मेरे भी पिछले दिनों काफ़ी इश्यूज रहे, और मुझे फैटी लीवर के हवाले से बहुत ज़्यादा ट्रबल्स रही। तो फैटी लीवर जब होता है तो मोस्टली डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आप तमाम मुरगन ख़ज़ाएँ और मसाला जात और ये तमाम चीज़ें जो है ना छोड़ दें। तो मेरी क्योंकि फैमिली के हवाले से भी, और सब लोग जानते हैं कि मैं एक खुश खुराक इंसान हूँ, और बाज़-औक़ात दोस्त मुझे ये कहते भी हैं कि भाई दुनिया में सिर्फ लोग खाने के लिए नहीं आते, किसी और काम के लिए भी आते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और डिसअपॉइंटमेंट भी बाज़-औक़ात इंसान को आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, और फैटी लीवर में मेरी एक वक्त तो ऐसी कंडीशन हो गई कि 6 दिन तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहा, और फिर उसके बाद तबीयत अचानक से बिल्कुल एक एक्टिव तबीयत से अचानक से आप बिल्कुल लो डाउन हो जाएं और आप बेड के ऊपर गिर जाएं, तो आपके लिए काम करना, और फिर मुझे एक्टिविटीज़ के हवाले से मैं खुद भी काफ़ी चीज़ों में मेरी कोशिश रहती है कि एक हमारा स्लोगन है कि इससे पहले कि मर जाएं आओ कुछ अच्छा कर जाएं, और इसी स्लोगन के अंडर हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और बीमार होने के बावजूद मैं जब एक्टिविटीज़ करता था, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन मेरा हमेशा एक ही मैं जिस डायरेक्शन में मैं चलता हूँ, और दूसरे दोस्तों को भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको भी इस डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करूँ, या उनको कहूँ कि भाई आप ये करते रहें। तो वो डायरेक्शन सिर्फ एक ये है कि आप अपना काम जो है उसको अच्छे तरीके से करें, खुश असलूबी से करें, और इसको भूल जाएं कि वो काम जो आप कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स आपको होंगे या नहीं होंगे। आपके दिल में बस एक जो है ना आपकी मुस्तकिल मिजाजी और अल्लाह ताला पे तवक्कल होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका जो बेनिफिट है वो हमें उस ज़ात की जानिब से आएगा जो पूरी दुनिया को हैंड ओवर किए हुए हैं और पूरी दुनिया को देखते हैं। तो हम अपना काम करते रहें। हेटर्स मोस्टली हेटर्स जो है वो हमेशा से जो है ना आप पे बोलते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, या आपकी किसी भी एक्टिविटी में उनका फौरन आता है कि भाई ये क्या करते रहते हैं, ये क्या। लेकिन मैं उसके लिए एक ही बात कहता हूँ, मुझे भी अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई इस तरह हेटर्स आपके हवाले से बात कर रहे थे या उनके हवाले से बात करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई
باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ ہیٹرز نہیں ہوں گے تو ہمیں جینے میں مزہ نہیں آئے گا. ہم پہ تنقید کرنے والے نہیں ہوں گے تو ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا. قدسیہ صاحبہ بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ پوری دنیا کے نام کوئی اچھا سا میسج جو ہے وہ آپ دیتے جائیے. ایک ہی میسج میں ہے جو کہ میں ہر دفعہ دیتی ہوں اور ڈفرینٹ موقعوں میں، کہ جو ہونا ہے وہ اس بات کا ہونا ہے. ایز ان آپ اپنی کریں، اپنی ہر طرح کی محنت کریں، پیچھے نہ ہٹیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. آپ کے ساتھ جو ہوا وہ ہو چکا ہے، جو آپ کے ساتھ اب ہونا ہے اس میں آپ کا اختیار ہے. جو ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی چیزوں کو ایکسپٹ کر لیں اور اس کو لیتے ہوئے آگے چلیں تو زندگی بہت آسان ہے. آپ اگر انہی چیزوں کو دل میں رکھ کے ایک وزن اٹھا کے دل میں، دماغ میں، اس طرح سے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اپنی راہ، اپنی سکسیس کو پا سکیں. تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. پھر کس بات کا رونا ہے؟ ہیٹرز گونا ہیٹ، لائک آپ کی والی بات کہ اگر یہ نہیں ہوں گے ہمارے پاس اور ہر کوئی ہم سے محبت کرے گا تو ہم کس کو دیکھ کے آگے بڑھیں گے؟ ہم کس کو اپنا، میں تو کہتی ہوں میں رول ماڈل لیتی ہوں ان ہیٹرز کو جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں. ورنہ میرے خیال میں یہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتی. میں نے بہت ساروں کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں، اور بہت اچھے بھی لوگ تھے، بہت برے لوگ بھی تھے obviously، لیکن اچھوں سے زیادہ جو ہے بروں نے جو ہے مجھے یہاں پر لانے میں مدد کی. سو آپ کی والی بات، اٹ از گونا ہیٹ، جسٹ ہیو ٹو لیٹ اٹ گو اینڈ موو آن. لائف از ناٹ گوئنگ ٹو فنش. جی جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، تو پھر کس بات کا رونا ہے. قدسیہ صاحبہ نے بہت اچھی بات کہی. اور قدسیہ صاحبہ ہم دونوں مل کر کیوں نہ اپنے ہیٹرز کو آج خاص طور پہ شکریہ ادا کریں، ان کو سلوٹ کریں. تھینک یو ہیٹرز، آپ کی وجہ سے آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو پلیز کنٹینیو دس، اور زیادہ اسپرٹ سے ہم سے نفرت کیجیے اور ضرور اظہار کیجیے سوشل میڈیا پر اور جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہی نفرت کا اظہار جو ہے ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے، ہمیں پاور دیتا ہے. تو بہت شکریہ قدسیہ صاحبہ. ہماری یہ دعا ہے کہ کریم آپ جتنے بھی اداروں کو چلا رہے ہیں ایز اے این جی او اور ایز اے آئی ٹی ٹیکنالوجی، ایز اے رائٹر، ایز اے بلاگر، جو کچھ بھی آپ خدمات دنیا کے لیے کر رہی ہیں اور جو بھی آپ کی کاوش ہے، ہماری دعا ہے کہ رب کریم آپ کی تمام تر جو کاوشیں ہیں ان کو جو ہے منزل مقصود تک پہنچائے. اور آپ اپنی زندگی میں ایسا مثالی کام کر کے جائیں کہ آپ کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے لوگ جذبہ اور ہمت کے ساتھ کام کرتے رہیں. بینگ اے لیڈی، آپ ماشاءاللہ آج ایک کمپنی کی سی ای او ہیں، یہ واقعی ایک بہت بڑا آنر ہے. اور میری بہت ساری بہنوں سے گزارش ہے جو اس وقت قدسیہ صاحبہ کو دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیے آپ قدسیہ صاحبہ کو اپنا دوست بنا لیجیے، جتنی بھی خواتین ہیں، اور ان سے سیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر اپنی ایک کمپنی کھڑی کر دی، خود ایک کمپنی کی فاؤنڈر اور سی ای او بن گئی ہیں، چیف ایگزیکٹو بن گئی ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ آپ کی کمپنی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے اپنا ایک خاص مقام پیدا کرے. اور بہت شکریہ ونس اگین، تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو ویورز. دیکھیے آپ جو بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، جو بھی پرسنالٹیز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیا کیجیے. آپ کی رائے، آپ کا اظہار خیال ہمارے لیے انتہائی مقدم ہے، اور آپ کی تمام تر جو بھی فیڈ بیک ہوگا وہ ہمیں بتائے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہم مزید اور کس طرح کے کویسچنز جو ہیں اپنی پرسنالٹیز کے ساتھ کر سکتے ہیں.
اور کس طرح کی مزید پرسنالٹیز کو آپ کے ساتھ متعارف کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ تمام ویورز کا، تمام دیکھنے والوں کا. اور قدسیہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے خاص وقت نکالا اور اتنے سارے لوگوں کو اپنی گفتگو سے جو ہے آپ نے بہت زیادہ مستفید کیا. کچھ کہنا چاہیں گے جاتے ہوئے؟ پر اعتمادی، یہ چیز آپ کے اندر اگر ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں اور اگر ہے تو اس کو اور نکھاریں. That is going to help you out. تھینک یو سو مچ قدسیہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویورز، بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کا اور کمنٹس کرنے کا. ابھی ہمیں جاتے ہوئے یمنا وڑائچ صاحب نے بھی آپ کے لیے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اینڈ اسٹے بلیسڈ، آپ کے لیے دعائیں دی ہیں. تھینک یو جی، سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ، گوہر نایاب کے ساتھ. جس طرح آج کے چھپے رستم ہماری گوہر نایاب محترمہ قدسیہ صاحبہ تھی، اسی طرح انشاءاللہ اور پرسنالٹی سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رانا عمران کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان، اللہ حافظ. اللہ